کوئی ہے ہمارے آگے یا پیچھے، یا کوئی ابھی ادھر سے آئے گا یا ادھر سے آئے گا، اور یہ بچپن والی بات جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی بالکل حقیقت ہے۔ تیسری بات ہے جو لیکچر سنے، اس پر جو جادو پر لیکچر سنے تھے، بہت ساری باتیں سامنے آئیں جو ہم نے نہیں سنی تھیں۔ کچھ چیزوں کے بارے میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ شک رہ گیا ہے کہ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا یہ ایسا ہوتا رہا ہے اور جادو کا اثر ہے؟ بس یہ ہے کہ ہم لوگ نہیں پہچانتے ہیں اور اس کا اثر ہوتا ہے، تو آخر کیا ہوگا؟ اگر جادو کا اثر ہے تو آخر کیا ہوگا؟ مان لیجئے کہ جادو کا اثر ڈاکٹر صاحب بھی مانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں، جنات کا اثر بھی مانتے ہیں۔ مان لیجئے کہ سائیکولوجسٹ کے پاس، سائیٹرسٹ کے پاس جا کر کے اس کو چیک کرائے اور پھر بھی وہ نہ پکڑ پائے، تب اس کا آخر میں ہوگا یہی کہ اس کا جادو کا اثر یا جنات کا اثر ہوگا۔ تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ جب اس کا اثر وجود برحق ہے تو آخر اس کا اثر کیا ہونا چاہیے اور اس کا زائل کرنے کا کوئی طریقہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر جن ملتا ہے تو انشاءاللہ ضرور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن اور جادو کا وجود برحق ہے، لیکن اس کا اثر پہچاننے کا ہمارے پاس کوئی مخصوص طریقہ نہیں۔ یہ حقیقت ہے، مسنون طریقہ، وہی میں کہہ رہا تھا تو انہوں نے مخصوص بتایا۔ ہاں، مسنون طریقہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کے طرف ہمیں کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص طریقے سے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی خاص طریقے سے اس طرح کے اثرات کو دور کیا ہو اور اس کا علاج کیا ہو۔ لیکن جناتوں کے دیکھنے کا تعلق جہاں تک ہے اور شیطان سے ملاقات کا تعلق ہے تو یہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس آیا کرتا تھا۔ تو مسنون طریقہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے علاج کیے جاتے ہیں جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود نہیں تھا اور وہ انسانی تجربات سے حاصل کیے گئے۔ تو اس روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض ہمارے علماء نے اس طرح کے کوئی علاج کا طریقہ اختیار کیا اور اس کا اثر ہوا۔ جیسے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں بہت ساری قرآنی آیات کا ذکر کیا انہوں نے، اور بتایا کہ یہ اس بیماری کے لیے یہ معاون ثابت ہوتا ہے، یہ آیت پڑھنے سے اس بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے بے شمار انہوں نے امراض بتائے ہیں روحانی، اور اس کے بعد اس کا علاج کا طریقہ قرآن پاک کی آیت سے پیش کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا تھا اس آیت کو اس بیماری کے ساتھ یا اس روحانی مرض کے ساتھ، لیکن علماء نے تجربہ کیا اور تجربات کی روشنی میں بتایا کہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ عمل علماء کرتے ہیں اور اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مسنون طریقہ کا جہاں تک تعلق ہے تو مسنون طریقہ تو نہیں ہے، لیکن علماء کا تجربہ ہے اس سلسلے میں اور وہ اس طریقے سے علاج کرتے ہیں۔ ہاں، اس کا بھی ہمیں اعتراف ہے کہ بعض لوگ غلط اس کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے مفاد کے لیے ان آیت کا سہارا لے کر یا دوسرے جادو کا سہارا لے کر کے اس کا علاج کرتے ہیں، تو اس کو ہم غلط علماء مانتے ہیں۔ 98% ہم کہہ سکتے ہیں کہ 98% اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور صرف 2% صحیح ہے، لیکن جناتوں کا اثر یہ برحق لگتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہم نے جن اور جادو کے بارے میں سنا اور اس کا گہرا اثر ہوا۔ یہ حقیقت ہے کہ گہرا اثر ہوا اور اب بھی ہے اس کا اثر کہ جناتوں کے سلسلے میں سننے کے بعد کہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے کا بھی موقع ملا اور سامنے سے تو اس سے گھبراہٹ بھی ہوئی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ دیکھنے کے بعد ایسا لگا کہ اس میں کچھ چیزیں تو اپنے طرف سے ہیں اور کچھ چیزیں حقیقی ہیں۔ جیسے بعض واقعات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ نہیں انہوں نے ڈھونگ کیا تھا یا اس طرح سے کسی بات کو منوانے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا، لیکن بعض لوگ اب ایسے جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے جب ان کے سلسلے میں کوئی واقعہ ایسا پیش آیا تو ایسا لگا کہ نہیں یہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور واقعی ان پر اثر تھا، اور قرآن کی جب آیتیں ان پر پڑھ کر کے دم کی گئیں تو پھر وہ اثر زائل ہو گیا۔
جن جادو اور نفسیات کے بارے میں لیکچر سنا اور اس کا کتنا اثر پڑا؟ اثر تو پڑا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے تجربات سامنے آئے اور ویڈیو کے ذریعے دکھایا بھی گیا، تو اس سے مزید اضافہ ہوا اس میں علم میں کہ ہاں جو ہم سمجھتے تھے کہ ایسا مطلب ڈھونگ بھی کیا جا سکتا ہے اور ایسا حقیقت نہیں، ایسی باتیں سب ہوتی ہیں، تو وہ ساری باتیں سامنے آئی. ان چیزوں میں تحقیق کیے بغیر بغیر تحقیق کے ہم اس کو حقیقت نہیں مانیں گے، یہ حقیقت ہے. لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ڈھونگ کر رہا ہے یا اس پر نفسیاتی مرض کا یہ شکار ہے؟ ہم تو چونکہ ڈاکٹر نہیں ہیں، اور اکثر یہی ہوتا ہے کہ علماء جب دیکھتے ہیں کسی اس طرح کے مرض میں مبتلا کسی شخص کو، تو اس کا ذہن جاتا ہے جناتوں کی طرف یا پریوں کی طرف یا کسی اور دیگر بھوت شیطان کی طرف. وہ نہیں جانتے کہ اس کے اندر ذہنی انتشار ہے اور ذہن میں اس طرح سے باتیں اس کے ہونے کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے. تو وہ کیسے پہچانیں؟ یہ میرا سوال ہے کہ ہم کیسے جانیں، چونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس بیماری کی وجہ سے یہ حرکت یہ شخص کر سکتا ہے. تو ہمارا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ شیطانی حرکت ہے.